اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کچھ ایسے کام کرواتا ہے لوگوں سے جو وہ خود نہیں کرتا، اور لوگوں کو اس پہ اکساتا رہتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے اور ان کے لیے سزا کا باعث بنتا ہے۔ تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ابلیس کو جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو وہ حکم اس کو دینے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فرشتوں کے ذریعے جو اس طرح بھی اس کو حکم دیا گیا اس کے ساتھ ڈائلاگ ہوا، تو اللہ پاک سے یہ شیطان ڈائلاگ کر چکا ہے، اللہ پاک نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے۔ یہ شیطان منکر نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات کا، ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا، لیکن دوسروں کو بہکاتا رہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کہاں ہے، موجود نہیں ہے، اس پہ بلیو مت کرو، لیکن خود نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ پاک کے وجود کو یہ جانتا ہے اور اللہ پاک نے اس سے کلام کیا ہوا ہے، فرشتوں کے ذریعے کیا ہو یا خود کیا ہو۔ نمبر 2، جب اس کو سجدے کا حکم دیا گیا حضرت آدم کو، تو اس نے سجدہ کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ اس نے کہا کہ یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوا، میں ان سے برتر ہوں۔ مطلب کہ اگر اللہ کے علاوہ شیطان کسی اور کو بھی سجدہ کرے جو چیز مٹی سے بنی ہوئی ہو، تو یہ جو اس نے بغاوت کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ دعوے سے فارغ ہو گیا، مکر گیا ہے۔ اس لیے شیطان کسی بھی بت کو، کسی بھی جانور کو، کسی بھی درخت کو، کسی کو بھی سجدہ نہیں کرے گا، کیونکہ جس دن اس نے یہ حرکت کی، اس کا یہ سارا دعویٰ غلط ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مشرک نہیں ہو سکتا، کسی اور کو سجدہ نہیں کرے گا۔ تیسری چیز جو شیطان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس نے اللہ سے وعدہ لیا کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دیں، تو اللہ پاک نے اس کو اس کی تمام طاقتوں کے ساتھ یہ وعدہ دے دیا کہ تم سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے، جتنی بھی طاقت لگ سکتی ہے، اس طاقت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بندے تو تم سے گمراہ ہوں گے نہیں، جو ہوں گے ان کو تمہارے سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو یہ طاقت جو ہے اس کو دی گئی ہے، اور ان طاقتوں کے ساتھ جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے آزاد۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی طاقتوں کو بحال رکھا ہوا ہے، اور وہ اس چیز کا گواہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کی ساری طاقتیں اس کو بخش دینے کے باوجود بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور چیز جو ہے وہ ہے کہ شیطان کو اللہ پاک کے وعدے پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے۔ انسانوں کو تو وہ اللہ کے وعدوں سے بہکاتا رہتا ہے کہ اللہ کے وعدے سچ نہیں ہوں گے، لیکن خود اس کا یہ حال ہے کہ شیطان کے سامنے اگر ملک الموت حضرت عزرائیل بھی آ جائیں، تو شیطان اس چیز سے خوف زدہ نہیں ہوگا کہ اس کی وہ روح قبض کر لیں گے، اس کو مار دیں گے، کیونکہ اللہ کے وعدے کے بلبوتے پر بھی وہ اتنا دلیر ہے اور اتنا باغی بنا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جب تک آخری آدمی بھی اس زمین پر زندہ ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ جب سارے انسان مار دیے جائیں گے، پھر اس کو موت آئے گی۔ تو یہ اللہ کے وعدوں پہ خود تو اتنا زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور لوگوں کو بہکاتا رہتا ہے۔ اور ایک چیز کہ شیطان جو ہے اس کو اللہ پاک نے حضرت آدم اور حوا جب وہ جنت میں رہتے تھے، تو شیطان کو اس کے چیلنج کے مطابق اللہ پاک نے ادھر ایکسس دے دی تھی کہ جاؤ
جہاں بھی انسان ہیں تم ان کو بہکا سکتے ہو۔ گو کہ حضرت آدم اور حوا جنت میں تھے، ان کے گرد فرشتے بھی موجود ہوں گے گارڈ کرنے کے لیے اس جگہ کو، لیکن پھر بھی اس کو کھلی اجازت دی گئی اور کسی نے اس کو نہیں روکا ان تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو کہا تھا کہ جس طرح مرضی تم ان کو بہکا دو۔ آج بھی وہ اجازت اس کے لیے موجود ہے کہ انسان جہاں بھی ہوں گے، چاہے وہ سمندر کی گہری ترین سطح میں ہو یا آسمان میں کسی بہت دور ترین ستارے پہ چلے جائیں انسان، یہ ان کے ساتھ موجود رہے گا اور یہ ان کو بہکانے کی اس کو اجازت ہے۔ اس لیے یہ سارے کام یہ کرتا ہے۔ اس کو دماغ اور انسان کے دل پر طاقت دی گئی ہے، یہ ان کے دماغوں کو بہکاتا ہے، ان کے دلوں کو حق کی راہ سے موڑتا ہے۔ تو یہ جانتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ریسٹرکٹ نہیں کیا، اس کو پوری آزادی ملی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شیطان سے دو ہی جگہ انسان بچ سکتا ہے۔ ہم جتنا مرضی اس کو ڈس لائک کریں، ہیٹ کریں، موت کو پسند نہ کریں، لیکن انسان کی جب زندگی ختم ہوتی ہے اور انسان قبر میں پہنچتا ہے تو بیسیکلی شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور کیونکہ اب اس کا جنت میں داخلہ بند ہو چکا ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو جو انسان جنت میں جائیں گے شیطان کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ جہنم میں تو یہ موجود ہوگا جہنمیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کی ایک اور خصوصیت ہے کہ جب بھی یہ لوگوں کو بہکاتا ہے تو یہ خود اس کو پورا بالکل اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ سے خوف کھانا ہے، اور یہ معاملات بگڑتے ہیں جب ان لوگوں کے تو یہ ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ کا خوف ہے، میں تو جا رہا ہوں یہاں سے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، اور یہ پھر کسی اور گروہ کو بہکانے کے چکر میں کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ ایک اور چیز، شیطان کو سب سے زیادہ یہ پتا ہے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے نا ہمیشہ سچ ہوگا، اسی لیے یہ اس وعدے پہ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ اور ٹرسٹ کرتا ہے اس وعدے کو کہ اتنی دلیری دکھاتا رہتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے، اور یہ انسانوں کو مسلسل بہکا رہا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ جانتا ہے کہ اللہ پاک نے جو اس سے وعدہ کر لیا ہے، اس کو تمام اختیارات دے دیے ہیں، اس پہ کوئی کمی نہیں رکھی اس کی طاقت میں، اس کو زندگی بھی بخش دی بہت لمبی، تو یہ اسی وعدے کے بھروسے پر ہی یہ ساری دیدہ دلیری دکھاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان جو ہے جب آخر میں اس کو پکڑ لیا جائے گا اور اس کے تمام اس کے بہکائے ہوئے لوگ حاضر کر دیے جائیں گے، تو یہ اپنے آپ کو ان سے چھڑا لے گا، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تو تمہیں صرف ایک مشورہ دیا تھا، تمہارے دل میں ڈال دیا، تمہارے دماغ میں ڈال دیا، اب میں نے اس پہ زبردستی تم سے کوئی عمل تو نہیں کروایا، وہ عمل تم نے خود کیا ہے جان بوجھ کے، اس لیے مجھے بلیم مت دو، مجھے مت کہو کہ میں نے زبردستی کوئی چیز تم سے کروائی ہے، اب تم نے اپنا بھگتنا ہے نتیجہ اور میں نے اپنا نتیجہ بھگتنا ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ سب کچھ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں جس میں شیطان خود یہ چیزیں نہیں کرتا لیکن انسانوں کو کیوں کرواتا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ پاک کے سامنے اس نے جو کلیم کیا ہے کہ میں انسانوں کو ہر طرف سے گھیر گھار کے یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ کم تر مخلوق ہے مجھ سے، تو اس لیے ایسے فضول اور گندے کام لوگوں سے کرواتا ہے جو خود نہیں کرتا بعض دفعہ، اور لوگوں کو ذلیل اور پست ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان سے آنے والی جو بھی آگے نسل ہے وہ دراصل مجھ سے کم تر ہے اور میں ان سے برتر ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی شیطانیت سے محفوظ رکھے اور
اس کا پیروکار ہم نہ بنیں تاکہ اس کے بہکاوے میں آ کے ہم اس سے بھی بدتر نہ ہو جائیں جتنا یہ خود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔